بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلم کا وزن 85 کلو ہے اور اسلم اپنا وزن 70 کلو تک کرنا چاہتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے اسلم اپنی غذا کو کم کر دیتا ہے۔ اس ڈائٹنگ کی وجہ سے 2 مہینوں میں اسلم کا وزن 85 کلو سے گر کر 80 کلو تک ہو جاتا ہے۔ یہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا وزن 5 کلو سے کم ہو چکا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ یہ ڈائٹنگ کو تب تک جاری رکھے گا جب تک اس کا وزن 70 کلو نہیں ہو جاتا۔ یہ بیچارہ اگلے 6 مہینے تک اپنا دل مار کر کم کھانے پر گزارا کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے اس کا وزن اور کم نہیں ہوتا۔ اسلم ہمت ہار کر واپس اپنی پرانی ڈائٹ پر آ جاتا ہے، لیکن اس کو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جیسے ہی اس نے ڈائٹنگ چھوڑی، اس کا وزن پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھنے لگتا ہے اور تھوڑے ہی عرصے میں 85 کلو کے بجائے 90 کلو ہو جاتا ہے۔ اسلم پریشان ہو کر پھر سے ڈائٹنگ شروع کرتا ہے۔ وزن پھر سے 80 کلو ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وزن گرنا رک جاتا ہے اور جیسے ہی ڈائٹنگ چھوڑی جاتی ہے وزن پھر سے 90 کلو پہنچ جاتا ہے۔ اسلم بہت پریشان ہوتا ہے کہ ڈائٹنگ شروع کرنے سے پہلے اس کا وزن 85 کلو تک ہی رہتا تھا۔ جب سے ڈائٹنگ شروع کی ہے معاملہ ہی بگڑ گیا ہے اور وزن 90 کلو تک رہنے لگ گیا ہے۔ اسلم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا غلطی کی ہے اور اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو غلطی اسلم نے کی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے اسلم کو اور آپ کو 2 کانسیپٹس کو سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے کیٹابولزم اور دوسرا ہے ڈائٹنگ پلیٹیو۔ دیکھیں، آپ کے جسم کا ایک بڑا حصہ گوشت سے بنا ہوتا ہے، اسے ہم مسل ماس کہتے ہیں۔ آپ میں جتنا زیادہ مسل ماس ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ آپ کے جسم کی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اتنی ہی زیادہ آپ کے جسم کو کیلریز چاہیے ہوتی ہیں۔ جب کسی وجہ سے آپ کا مسل ماس کم ہو جائے، آپ کے جسم کی کیلریز کی ضرورت بھی کم ہو جاتی ہے۔ ایک عام آدمی کو تقریباً دن میں 2500 کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک عام عورت کو تقریباً 2000 کیلریز کی۔ مرد کی مثال لے لیں تو اگر یہ مرد اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے، یعنی 2500 کیلریز سے زیادہ دن میں لے لیتا ہے، تو یہ موٹا ہونے لگتا ہے، اور اگر 2500 کیلریز سے کم کا کھانا کھاتا ہے تو عام طور پر اس کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ پتلے ہونے کے لیے جب آپ اپنا کھانا کم کر دیتے ہیں تو اس کھانے میں موجود پروٹین بھی آپ کے جسم میں کم جانے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر 100 گرام آٹے میں تقریباً 10 گرام پروٹین ہوتی ہے۔ اگر آپ پہلے 2 روٹی کھاتے تھے اور اب آپ نے 1 روٹی کھانا شروع کر دی ہے تو آپ کے جسم میں پروٹین بھی اب آدھی جا رہی ہے۔ اگر آپ کے جسم میں ضرورت سے کم پروٹین جاتی ہے تو آپ کا جسم اس پروٹین کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہی کے جسم کے ان حصوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کہ پہلے استعمال ہوتے تھے پر اب نہیں۔ یعنی اگر آپ نے جوانی میں فٹ بال کھیلی ہے تو اس کھیل کی وجہ سے آپ کی ٹانگوں کی مسل فائبرز بہت مضبوط بنی ہوتی ہیں۔ اب چونکہ اب آپ فٹ بال نہیں کھیلتے تو بہت ساری مسل فائبرز جو کہ دوڑنے یا گول مارنے میں استعمال ہوتی تھی اب استعمال نہیں ہوتی۔ آپ کا جسم پروٹین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ان مسل فائبرز کو، جو کہ اصل میں گوشت ہے، توڑ کر پروٹین بنانے لگتا ہے اور آپ کے جسم سے مسل ماس کم ہونے لگتا ہے۔ اس چیز کو مسل ماس کیٹابولزم بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسلم کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ جو اسلم کا وزن 5 کلو سے کم ہوا تھا اس میں دراصل چربی کا وزن تقریباً 2 کلو تھا۔ باقی 3 کلو وزن گرنے کی وجہ مسل ماس اور پانی کا کم ہونا تھا۔ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ جتنا آپ کا مسل ماس زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی آپ کی کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اسلم نے ڈائٹنگ شروع نہیں کی تھی اور وزن 85 کلو تھا تو اس وقت اسلم کا مسل ماس زیادہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کے جسم کی 2500 کیلریز کی ریکوائرمنٹ تھی۔ اب مسل ماس کم ہونے کی وجہ سے اسلم کی صرف تقریباً 2200 کیلریز کی ضرورت رہ گئی ہے۔ پہلے وزن اس لیے کم ہو رہا تھا کیونکہ جسم کی ضرورت 2500 کیلریز تھی اور اسلم 2200 کیلریز کھا رہا تھا۔ اب اسلم کی ضرورت ہی 2200 کیلریز رہ گئی ہے۔ تو باوجود اس کے کہ اسلم کو لگ رہا ہے کہ وہ ڈائٹنگ کر رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلم اب ڈائٹنگ نہیں کر رہا، وہ اتنا ہی کھا رہا ہے جتنی اس کی جسم کی ضرورت ہے۔ اس فینومینا کو ڈائٹنگ پلیٹیو کہتے ہیں۔ جس طرح پلیٹیو ایک چٹیل میدان ہوتا ہے، اس طرح آپ کے ویٹ لاس کا کرو بھی چٹیل ہو جاتا ہے اور اکثر لوگ اس ڈائٹنگ پلیٹیو پر آنے کے بعد پھر سے موٹے ہو جاتے ہیں۔ ڈائٹنگ کس طرح سے کی جائے کہ وزن صرف چربی کم ہونے سے ہو، نہ کہ مسل ماس کے کم ہونے سے، یہ میں انشاءاللہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ تب تک آپ یہ کریں کہ اگر کچھ چھوڑنا ہے تو صرف سافٹ ڈرنکس اور فرائیڈ چیزیں چھوڑ دیں۔ روٹی وغیرہ اتنی ہی کھائیں جتنی عام طور پر آپ کھاتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے ضرور کمنٹس میں پوچھیں۔
ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ رب زدنی علما۔ جزاک اللہ خیر۔